Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، اسی لیے آپ کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ اس زمین کو انسانوں سے آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ زمین پر زندگی شروع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرشتوں پر اپنا ارادہ ظاہر فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا۔ اس مٹھی بھر مٹی کو تمام زمین سے لیا۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل تھے۔ سفید رنگ، سیاہ رنگ اور درمیانی رنگ والی مٹی لی گئی۔ اس طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت سے۔ پھر اس مٹی کا گارا بنایا، پھر اس گارے سے ایک صورت تیار کی۔ یہ صورت آدم علیہ السلام کی تھی۔ پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اس طرح ان میں زندگی آ گئی، وہ حرکت کرنے لگے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی کی مٹھی سے پیدا فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا۔ اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں وہ تمام خصوصیات ہے جتنے قسم کے رنگوں والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی۔ آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے اور کوئی کالے رنگ کا، کوئی اچھا، کوئی برا، کوئی نرم دل اور کوئی سخت مزاج۔